الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، قرآن کریم کی مختصر سی آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اور ایک مختصر سی حدیث مبارکہ پیش کی ہے. صاحب مشکات نے اس حدیث کو باب العلم کے اندر ذکر کیا ہے. قرآن کریم کی آیت اور حدیث مبارکہ دونوں علم کے تعلق سے وارد ہیں. دونوں کا خلاصہ یہ ہے: اللہ رب العزت امت محمدیہ کو یہ حکم دے رہا ہے کہ دین کا کوئی مسئلہ ہو، دین کی کوئی معلومات اگر تمہارے پاس اس کا علم نہیں ہے، اگر تم اس بات کو جانتے نہیں ہو، تو بغیر علم کے، بغیر جانے ہوئے ظاہر سی بات ہے کہ اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. اس کو کہیں نہ کہیں سے معلوم کرنا ضروری. اب آدمی کہاں جا کر کے معلوم کرے؟ قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہمیں معلوم نہیں تو آدمی کو شخص کے پاس جانا چاہیے جو مسئلے کے بارے میں جانتا ہے. کسی بھی چیز کی معلومات جس آدمی کے پاس موجود ہو اسی آدمی سے معلومات کرنی چاہیے. غیر متعلقہ آدمی سے معلومات کرنا یہ خود بھی گمراہی کا سبب ہے اور بتانے والے کے لیے بھی گمراہی. حدیث مبارکہ میں بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ ان پڑھ اور جاہل لوگوں کو، گوار لوگوں کو اپنا سردار بنائیں گے. فسئلوا، اور پھر ان سے مسائل معلوم کریں گے. فأفتوا بغیر علم، چونکہ یہ جاہل اور گوار ہیں، یہ مسائل سے واقفیت نہیں رکھتا، لیکن اپنی شیخی دکھانے کے لیے، اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، اپنی سرداری کو قائم کرنے کے لیے یہ الٹا سیدھا جواب دے گا. فضلوا واضلوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جاہل گوار جن کو سردار بنا دیا گیا یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور جن لوگوں کو مسائل بتا رہے ہیں ان لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. دنیا کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ آدمی کسی بھی فن کی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، کسی بھی فن کے تعلق سے اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو ماہر فن سے معلوم کرتا ہے. ہر ایرے غیرے سے آدمی معلوم کرتا ہے.
آپ کو اپنا گھر بنانا ہے. گھر بنانے کے لیے آپ کو نقشے کی ضرورت ہے. ظاہر بات ہے آپ کسی عالم کے پاس نہیں آتے ہو کہ مجھے گھر بنانا ہے کس نقشے کے مطابق بناؤ. اگر کوئی آدمی گھر کا نقشہ کسی عالم کے پاس لے کر کے آ جائے کہ مولوی صاحب آپ نے تو 8 سال 9 سال تعلیم حاصل کی ہے، لہذا آپ مجھے ذرا میرے گھر کا نقشہ بتا دیجئے کہ کس نقشے کے مطابق مجھے گھر بنانا ہے، ظاہر بات ہے وہ بیوقوفی کے علاوہ کچھ نہیں. یہ پاگل پن ہے. آدمی کو نقشہ بنانا ہے انجینئر کے پاس جاتا ہے. آپ کو کوئی بیماری ہے، آپ کسی انجینئر سے جا کر کے معلوم نہیں کرتے، آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ بیماریوں کا جو ماہر ہے وہ ایک ڈاکٹر ہو سکتا ہے، ایک انجینئر نہیں ہو سکتا. ایک مکان بنانے والا جانتا ہے کہ نقشہ گیری انجینئر آرکیٹیکٹ کا کام ہے، ایک ڈاکٹر یا کسی عالم کا کام نہیں. لیکن ہم نے دین کے مسائل کو اتنا ہلکا سمجھ لیا، دین کے مسائل کو اتنا آسان سمجھ لیا ہے کہ ہم مسائل معلوم کرنے کے لیے کسی متعلقہ شخص سے معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. ایک ڈاکٹر اگر انجینئر کے پیشے میں دخل دیتا ہے، وہ نقشہ گیری کسی کو سکھاتا ہے، آپ اس کو پاگل بناتے ہو. آپ کہتے ہو عجیب بیوقوف آدمی، اس نے علم حاصل کیا ہے لوگوں کے جسموں کے علاج کا، لوگوں کے مریضوں کے تشخیص کا. اس کا کام مرض بتانا ہے، نقشہ بنانا اس کا کام نہیں. کوئی ڈاکٹر اگر نقشہ گیری کسی کو بتانے لگے آپ فوراً منع کر دیتے ہو. وہ اپنے من کا چاہے جتنا بڑا ماہر، لیکن دین کا مسئلہ جہاں پر آتا ہے وہاں پر ہر آدمی دین کا سب سے بڑا عالم بن کر کے بیٹھتا ہے. بھائی آپ جب اپنے مرض کے لیے ماہر ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہو، اپنا گھر بنانے کے لیے ماہر انجینئر کو تلاش کرتے ہو، تو دین کے مسائل معلوم کرنے کے لیے کسی عالم کو تلاش کو نہیں کیا جاتا. عموماً تو مسائل معلوم کرنے کی ضرورت ہی ہمیں پیش نہیں آتی کیونکہ ہمیں تعلق کیا ہے. اور اگر معلوم کرنے کی ضرورت پیش آئی تو ہر غیر کے کہنے پر عمل کر لیا جاتا ہے. قرآن کریم نے کہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم کسی مسئلے کے متعلق جانتے نہیں ہو، دین کی کسی بات کا تمہیں علم نہیں ہے، تو ان حضرات سے جا کر کے معلوم کرو جو دین کی باتوں کا علم رکھتے ہیں، جن کے پاس قرآن و حدیث کے علوم موجود ہیں، جو قرآن و حدیث سے واقفیت رکھتے ہیں. لیکن ایک عجیب چیز ہے، دین کے معاملے میں ہر آدمی سب سے بڑا عالم. چند آیتیں قرآن کی پڑھ لی، چند احادیث ہم کو یاد ہو گئی، ہم سمجھتے ہیں ہم سے بڑا تو کوئی عالم ہی نہیں. اب 1400 سال سے جو باتیں نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں، بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے فقہاء نے، بڑے بڑے محدثین نے جن باتوں کو نقل کیا ہے، ہم اپنی عقلوں پر ان باتوں کو پرکھتے ہیں. اور اگر ہماری عقل میں کوئی بات نہیں آتی، کھلے طور پر ہم دین کا انکار کر دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری عقل دین کے معاملے میں سب سے زیادہ، دنیا کے معاملے میں ہم عقل نہیں چلاتے کیونکہ جانتے ہیں کہ جان کے لالے پڑ جائیں گے. کبھی کسی نے اپنے مرض کی دوائی خود تلاش نہیں کی ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ یہاں نقصان ہو سکتا ہے. دین میں ہمیں نقصان کا احساس نہیں. چند احادیث ہم نے پڑھ لی، ان کے مطالعے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں میں تو خود سب سے بڑا عالم ہو گیا. اب مجھے کہاں کسی سے سمجھنے کی ضرورت؟ نہ قرآن کو کسی سے سمجھنے کی ضرورت،
نہ حدیث کو کسی سے سمجھنے کی ضرورت، نہ مسائل کو کسی سے معلوم کرنے کی ضرورت. میرے پاس چند اردو کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، کوئی مسئلہ پیش آئے گا ان کتابوں میں دیکھ کر کے مسئلہ میں معلوم کر لوں گا. مجھے ضرورت کیا ہے کسی سے معلوم کرنے کی؟ اور اس کا نتیجہ میرے بھائیوں کو یہ ہوتا ہے کہ آدمی لامذہبیت اختیار کرتا ہے. کبھی یہودی بن جاتا ہے، کبھی نصرانی بن جاتا ہے، کبھی کسی مسلک میں چلا جاتا ہے، کبھی کسی مسلک میں چلا جاتا ہے. ایک جگہ آدمی محفوظ نہیں رہتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے چند احادیث کا جو علم ہمارے پاس تھا اس پر بھروسہ کر کے نکل گئے. علوم قرآنیہ، احادیث کے علوم میرے بھائیوں جتنے کتابوں میں درج ہیں اس سے کہیں زیادہ سینہ بسینہ نقل ہوتی چلے آئے. یہ اس کی خاصیت ہے، یہ قرآن و حدیث کے علم کی خاصیت ہے. آپ کسی بھی فن کو کتابوں کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن قرآنی علوم کو، حدیث کے علوم کو محض کتابوں سے حاصل نہیں کیا جاتا جب تک کہ سینہ بسینہ نقل ہو کر کے نہ آئے. لیکن ہماری عقلیں دین کے معاملے میں اتنا تساہل برتتی ہے، دین کے معاملے میں اتنی غفلت کا شکار ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہم خود بڑے عالم ہیں، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں. اور نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہماری عقل نے جس بات کو تسلیم کیا وہ دین ہے، اور جس بات کو ہماری عقل تسلیم نہ کرے وہ دین نہیں ہے. اب چاہے 1400 سال سے لوگوں نے لکھا ہو، لکھتے رہے. تابعین نے، تابعین نے، بڑے بڑے فقہاء نے، بڑے بڑے محدثین نے اس بات کو لکھا ہو تو لکھتا رہے. میری عقل میں اگر وہ بات نہیں آ رہی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دین نہیں. اور اس کا نتیجہ میرے بھائیوں یہ ہوتا ہے کہ آدمی دھیرے دھیرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے اسلام سے خارج ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے قرآن کریم کی جو آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور حدیث نبوی جو میں نے تلاوت کی ہے اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغیر علم فضلوا وأضلوا، کہ قریب ایک زمانہ آئے گا لوگ ایسے لوگوں کو سردار بنائیں گے جنہیں دین کا خاطر خواہ علم نہیں ہوگا، دین کے مسائل سے بہت زیادہ واقفیت نہیں ہوگی، اور وہ سن کے دکھلائیں گے میں اپنے وقت کا بڑا عالم ہوں، میں دین کا زیادہ جاننے والا ہوں. لوگ ان کو سردار بنا چکے ہوں گے، ان کی سرداری کی وجہ سے لوگ ان سے مسائل معلوم کریں گے. فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، علم ان کے پاس ہوگا نہیں، اپنی چودراہٹ کو قائم کرنے کے لیے الٹے سیدھے مسائل بتائیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. حدیث نبویہ کے اندر اس طرح اشارہ موجود ہے کہ اگر کوئی بھی مسئلہ دین کا ہو تو سب سے پہلے یہ لازم ہے کہ دین کے جاننے والے جو حضرات ہیں، قرآن و حدیث کے علوم سے جو حضرات واقفیت رکھتے ہیں، جن کی مہارت قرآن و حدیث پر ہے، سب سے پہلے ان لوگوں سے رجوع کیا جائے. محض اپنی عقل پر بھروسہ کر کے یا چند کتابیں پڑھ لینے کے بعد ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم تو مسائل سے واقفیت ہماری ہو گئی اور دین کو ہم اچھی طریقے سے سمجھنے لگے، یہ میرے بھائیوں ہمارے لیے گمراہی کا باعث ہے، بہت بڑی گمراہی اس سے پھیلتی ہے. اسی لیے یہ جو ابتدا میں محدثین اعظام نے اور فقہاء کرام نے یہ 4 طبقات متعین کیے. کوئی امام ابو حنیفہ کو ماننے والا، کوئی امام شافعی کو ماننے والا، کوئی امام احمد بن حنبل کو ماننے والا، یا کوئی کسی اور امام کو ماننے والا. یہ جو طبقات متعین کیے گئے ہیں یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو سب کچھ مانتے ہیں اپنے دین کا، نہیں. یہ صرف ایسا ہے
مجھے پیٹ کے درد کی مثال کے طور پر بیماری ہے، بھائی میں کہاں جاؤں؟ میری نظر میں محلے میں جو ماہر ڈاکٹر ہوگا اس سے میں جا کر کے رجوع کروں۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس محلے میں میرا علاج نہیں ہے تو شہر کا جو بڑا ڈاکٹر ہے اس سے جا کر کے میں رجوع کروں گا، اس سے مشورہ کروں گا اپنی بیماری کے متعلق۔ اور زیادہ خطرناک بیماری ہے اور زیادہ لوگوں سے پہلے معلومات کروں گا، اور پھر جا کر کے چند لوگ جس کو یہ بتائیں گے کہ یہ ڈاکٹر ماہر ہے، آپ کے علاج، آپ کے مرض کا یہ علاج کر سکتا ہے، اس آدمی کے پاس میں اپنے مرض کو لے کر کے جاتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے یہ جو 4 طبقات متعین کیے گئے، امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننا ہے یا امام شافعی کو ماننا ہے یا امام احمد بن حنبل کو ماننا ہے یا کسی اور امام کو ماننا ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم شریعت کا سب کچھ ان کو سمجھتے ہیں۔ یہ حضرات شریعت میں ہمارے مشیر ہیں، ہم ان سے مسائل کا مشورہ کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میری عقل میں نہیں آ رہا ہے، آپ مسائل کو زیادہ جاننے والے ہیں، میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے میں آپ کی رائے کیا؟ اس سے زیادہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس سے کم اگر کوئی آدمی حیثیت کسی کو نہیں دیتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ دین میں میرا کوئی مشیر نہیں اور دین میں میں کسی سے مشورہ نہیں کرتا، اللہ کی قسم کافر ہو کر کے وہ مرتا ہے۔ یہ 100% بات ہے، یہ 100% بات ہے۔ اگر کوئی آدمی دین میں اپنا کسی کو مشیر نہیں بناتا، اگر دین میں اپنے کسی کو مشورہ کرنے لائق کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اپنی عقل کو سب کچھ سمجھتا ہے، یقیناً وہ آدمی مذہب سے ایک نہ ایک دن خارج ہو جاتا ہے۔ بھائی ہم دین کے معاملے میں مشیر بنائیں گے نہیں، دنیا کے معاملے میں ہر ایک کو مشیر بنا دیں۔ یہ عجیب چیز، ایک یہ جو دور چلا ہے یہ اجتہاد کا دور ہے۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے اسلام میں اجتہاد کی اجازت ہے۔ اجتہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ اگر صراحتاً قرآن میں اور حدیث میں نہیں ملتا، بہت سارے مسائل ہیں جو کہ قرآن مسائل کی کتاب نہیں ہے، اصول کی کتاب، احادیث میں سارے مسائل نہیں ہیں، اصول درج ہے۔ اب کوئی مسئلہ نہیں ملتا، آپ یہ سمجھے میاں اسلام نے تو اجازت دی آدمی اپنی عقل سے فیصلہ کرے، لہٰذا مجھے کسی سے مشورے کی کیا ضرورت ہے، اپنی عقل سے فیصلہ کروں۔ سوچنے کی بات ہے، یہ جو 1200 سال سے لے کر کے آج تک یہ سلسلہ چلا رہا ہے تو صحابہ محدثین کا، انہوں نے ایک بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ سب کی عقلیں بیکار ہیں، میری عقل سب سے اچھی ہو گئی۔ پیشاب کرنے کی مجھے تمیز نہیں اور دین کے مسئلے میں میری عقل سب سے زیادہ ہے، میری عقل کے مطابق کوئی مسئلہ نہیں آیا تو میں 1200 سال تک کے تمام علماء کو ایک طرف ڈال دیتا ہوں، کہہ دیتا ہوں دین سے تعلق ہی نہیں اس مسئلے کی۔ جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں دین کے مسائل کے لیے وقف کر دی، جنہوں نے پوری زندگی قرآن کو حدیث کو سمجھنے میں لگا دی، ان کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ 5-7 حدیثیں مجھے کسی نے رٹوا دی یا میں نے خود کہیں سے دیکھ کر کے یاد کر لی اور میں سمجھتا ہوں کہ بس ان مسائل کا مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے گمراہی ہے، یہ ہمارے لیے گمراہی ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی اتنا بڑا عالم ہے، قرآن و حدیث کو اتنا سمجھتا ہے کہ وہ یہ جانتا ہے میں فیصلہ واقعی قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کے کر سکتا ہوں، قطعاً کسی کو نہ مانے، بالکل نہ مانے، لیکن پہلے کم از کم اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرے۔ ایک ڈاکٹر دوسروں سے مشورہ کرنا تب چھوڑتا ہے جب وہ خود اس لیول پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو کسی اور ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی، ورنہ تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے ڈاکٹر جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ بھی دوسرے اسپتالوں میں بھاگتے ہیں۔ بھائی کیوں بھاگتے ہیں؟ آپ ان سے جا کر کے معلوم کرو، تم نے تو ہزاروں لوگوں کا علاج کیا، آج تم خود دوسروں سے علاج کرانے کیوں آئے؟ وہ یہی کہے گا کہ بھائی مجھے جو بیماری ہے اس کا علاج میرے پاس بھی کیوں نہیں ہے؟ وہ اپنے آپ کو اتنا ماہر نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے مرض کا علاج کر سکے۔ ہم نے دین کے
کے معاملے میں اپنے آپ کو اتنا بڑا ماہر سمجھ لیا کہ صحابہ کرام کے عمل سارے ایک طرف، تابعین کے اعمال ایک طرف، محدثین کے اعمال ایک طرف، وہ کہا کہ عبادتیں ساری ایک طرف، میری عقل جس بات کو کہے بس وہ دین ہے، اور جس بات کو میری عقل نہ مانے وہ دین نہیں۔ میرے بھائیو، اس گمراہی سے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑی گمراہی اس وقت پھیل رہی ہے۔ یہ جو نیٹ کا زمانہ جب سے چلا ہے، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے اٹھا کر گوگل پر سرچ کر لیا، سب سے بڑا مفتی ہم نے گوگل کو بنا دیا، اور ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ بس اب ہمیں کسی کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہ گئی، کیونکہ نیٹ پر ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ کے بندوں کبھی یہ غور کرنے کی تم نے ضرورت نہیں کہ وہ لکھنے والا کون ہے، اس پر کس آدمی نے وہ وہاں پر ڈال رکھی۔ ہر غیرہ کی چیزیں ہم دیکھ کر کے یقین کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سمندر میں ہر طرح کی چیزیں ہوتی، موتی بھی ہے، سیپ بھی ہے، پتھر بھی ہے، کوڑا کرکٹ بھی ہے۔ یہ پہچاننا موتی کون سا ہے ان لوگوں کا کام ہے جو ماہر ہے۔ مجھ جیسا اور تیرے جیسا آدمی اگر سمندر میں غوطہ لگا دے موتی نکالنے کے لیے، موتی نکالے گا، اس کا موتی نکل جائے گا۔ تجربہ کر کے دیکھو، آپ دین کے سمندر میں غوطہ لگا رہے ہو، ایک مسئلے سے دین کے بعد نیت نہیں، اور سمجھتے ہو میں تو سمندر کا سیراب بن گیا اس کا، جو مسئلہ ہوگا بس گوگل پر ڈالو، مسئلہ سامنے۔ میرے بھائیوں، اس گمراہی سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دنیا کے معاملات میں غیرے پر بھروسہ نہیں رکھتے، ماہر فن سے پہلے رابطہ کرتے ہیں، تو اللہ کے واسطے دین کے معاملے میں بھی ہم اپنے اس مسلک کو اختیار کریں، اپنا یہ طریقہ بنائے، کوئی بھی مسئلہ پیش آئے سب سے پہلے ہم متعلقہ آدمی سے معلومات کریں۔ ان نیٹوں کا کوئی بھروسہ نہیں، موبائلوں پر چلنے والی چیزوں کا کوئی بھروسہ نہیں، بغیر سروپا کے جس نے جو چیز چاہی وہاں پر ڈال دی ہے۔ ہمیں کیا معلوم؟ یہ بھی تو ایک عالم پہچان سکتا ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے، یا غیر آدمی پہچان لے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، خدا را کم از کم دین کے معاملے میں اتنی سنجیدگی اختیار کرو کہ کسی چیز کے بارے میں اگر علم نہ ہو تو متعلقہ لوگوں سے معلومات حاصل کرو۔ اگر ایک سے ہماری تسلی نہیں ہو رہی، دوسرے کے پاس جائیں، دوسرے سے تسلی نہیں ہو رہی، تیسرے کے پاس جائیں، کہیں نہ کہیں آپ کو جا کر کے تسلی ضرور ہوگی۔ لیکن ہوتا کیا ہے دین کے معاملے میں، اپنے مطلب کا مسئلہ تلاش کیا جاتا ہے۔ اگر ایک مفتی سے میں نے جا کر کے معلوم کیا، اس نے میرے مخالف بتا دیا، میں کسی سے نہیں بتاؤں گا کہ مفتی صاحب نے مسئلہ بتایا ہے، میں جاؤں گا دوسرے مفتی کے پاس اور بات کو گھما کر کے اس کے سامنے رکھوں گا تاکہ میرے مطابق یہ بتا دے۔ اب وہ بیچارہ باتوں میں آ گیا، اس نے میرے مطابق مسئلہ بتا دیا، اب میں آ کر کے کہوں گا میاں فلاں مفتی صاحب نے تو یہ بتایا، یہ نہیں بتاؤں گا میں نے بات گھمائی کتنی ہے ان کے سامنے۔ یہ ہمارے دین کا علم ہے۔ میرے بھائیوں، جتنی سنجیدگی دنیا کے معاملات میں، اس سے کہیں زیادہ سنجیدگی دین کے معاملات میں ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہم کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے